تم ایک خان کا بیٹا ہو کر کیسے کر سکتا ہے یہ سب؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ویسے جیسے تم ایک خان کی بیٹی ہوتے ہوئے گھر سے بھاگ سکتی ہو، میں بھی خان کا بیٹا ہوتے ہوئے ایسا کر سکتا ہوں۔ بولو، کر کے دکھاؤں؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ سب نہ کروں تو اب بھی کبھی مجھ سے نکاح کر لو، پھر تمہارے لیے سب جائز ہوگا، کیونکہ ایسے تو میں تمہیں یہاں سے تم سے کوئی رشتہ قائم کیے بنا جانے نہیں دوں گا۔ اس کی بات پر اقرا کی زبان لڑکھڑا سی گئی۔ لیکن کچھ نہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری عزت بچی رہے تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ مجھے تو ایسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اس کو ایک دم قریب کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ جب وہ گھومتے ذہن سے سوچنے لگی کہ کیسے نکاح کر لیں اس شخص سے جو کہ اس کی خوشیوں کا قاتل ہے، مگر نہ محروم کے ساتھ رات گزارنے سے بہتر تھا کہ وہ اس کا محروم بن جاتا۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، اقرا نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا، جب بابر خان کے ہونٹوں پر قاتلانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گواہوں کی موجودگی میں اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ اب وہ اقرا بابر خان بن چکی تھی اور وہ آنکھیں بھیجتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ قسمت کے ستم نے اس کو منہ کے بل گرا دیا تھا۔ وہ اب کبھی بھی اس کو دل میں جگہ نہیں دینے والی تھی، کیونکہ وہ شخص اس کے لیے صرف نفرت کے قابل تھا۔ صبح حویلی میں ہنگامہ مچا کہ اقرا بھاگ گئی ہے۔ سب پاگلوں کی طرح اقرا کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، مگر کسی کو بھی اقرا کہیں نہ ملی تھی۔ پوری حویلی میں تو وہ تھی ہی نہیں۔ ایسے میں اس کا باپ اور اس کے چاچا پاگلوں کی طرح اقرا کو باہر ڈھونڈتے پھر رہے تھے، مگر اس کو نہ ملنا تھا تو وہ نہ ملی۔ اس کی ماں الگ رو رہی تھی، جبکہ سبھی حویلی والے بے حد پریشان تھے۔ بتاؤ صفیہ، آخر کہاں ہے اقرا؟ کیا اس نے تم سے کچھ کہا تھا؟ احمد صاحب اپنی بیوی پر دہاڑ رہے تھے، جو خوف سے کانپ رہی تھی، ساتھ میں رو رہی تھی، کیونکہ ان کی بیٹی نے انہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ دادا جان اپنے بیٹا بہو پر برس رہے تھے کہ انہوں نے تربیت ہی ٹھیک نہیں کی تھی۔ اپنی بیٹی کی آخر وہ کیسے اتنی باغی ہو سکتی تھی کہ ان کے سروں پر کھاد ڈال کر بھاگ جائے؟ ایسے میں صرف بابر تھا جو پرسکون تھا، کیونکہ اسے اقرا کے بھاگنے کی خبر پہلے سے تھی، اور وہ کل رات ہی اسے اٹھا کر اپنے فارم ہاؤس پر قید کر کے اس سے نکاح بھی کر چکا تھا۔ رات کا منظر اس کی آنکھوں کے آگے جگمگایا تھا، جبکہ وہ اپنی جنگلی بلی کی حرکتیں دیکھ کر اندر ہی اندر انجوائے کر رہا تھا۔ صبح خبر گیری کے لیے وہ حویلی واپس آیا تھا، مگر یہاں کوہرام مچا دیکھ کر آرام سے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں، مگر وہ یہ سب انجوائے کر رہا تھا۔ وہ لڑکی جو کل تک اس کے چنگل سے بھاگنے کے چکر میں تھی، آج اسی کی بیوی بنی بیٹھی تھی۔ اس بات کا اسے سب سے زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اپنی جنگلی بلی کے پاس جانا چاہتا تھا جلد ہی، مگر گھر والوں کو دیکھ کر یہ فی الحال ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ جہاں جھگڑا شدت سے زور پکڑتا جا رہا تھا۔ معاف کیجیے گا ابا، اب وہ آ بھی گئی تو ہم اپنے بیٹے کی شادی اس سے نہیں کریں گے، علی صاحب نے غصے سے کہا تھا، احمد صاحب پر نظر ڈالتے ہوئے، جو شرمندگی سے اپنی نگاہیں جھکا گئے تھے۔ بھائی صاحب، میں واقعی نہیں جانتا کہ وہ یہاں سے کیوں بھاگی ہے، وہ شرمندگی سے بولے تھے۔ جب ان کی بیگم روتے ہوئے بولی تھی، وہ بابر کو اپنے سے زیادہ بڑا سمجھتی تھی، اس لیے اس نے کہا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ مجھے لگا وہ مذاق کر رہی ہے یا بچی ہے، میں نے اس کو گھر کے کمرے میں بند بھی کر دیا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا وہ بھاگ جائے گی۔ میں نے اس کی ایسی پرورش تو نہ کی تھی، اس نے ہمارے سروں پر خاک ڈال دی، وہ ایک دم سر پیٹتے ہوئے بولی تھی۔ دادا جان جو کب سے اپنے ہونہار پوتے کو چپ بیٹھا دیکھ رہے تھے، وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ یہ ان کے لیے سوچنے والی بات تھی، آخر وہ آرام سے کیسے بیٹھا تھا؟ وہ ایسے آرام سے بیٹھنے والوں میں سے تو نہ تھا، مگر یقیناً وہ کچھ نہ کچھ تو جانتا تھا، اس لیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا، ورنہ بابر خان کوئی اس کو دھوکہ دے اور وہ اس کو ایسے ہی بچ کر جانے دے، یہ اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ دادا جان ایک دم کھڑے ہو کر بولے، خاموش ہو جاؤ سب لوگ، اب ہمیں کسی کی بھی آواز نہ آئے، اب یہ معاملہ ہمارے ہاتھوں سے باہر نکل چکا ہے، تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ وہ بابر خان کے سامنے آتے ہوئے بولے، جب وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیا تھا۔ یقیناً وہ کچھ نہ کچھ تو جانتا تھا، تبھی اس کے سامنے آئے تھے، جس پر وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کل حویلی سے بھاگ گئی تھی، یہ بات میں جانتا تھا، تو پھر تم اتنی دیر سے خاموش کیوں بیٹھے تھے؟ تم نے بتایا نہیں کہ وہ کہاں بھاگی ہے؟
کیا پتہ ہے اس کا، ہم سب کو اس کو یہاں زبردستی کھینچ کر لے کر آئیں گے۔ اس لڑکی کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، احمد صاحب غصے سے چلائے تھے جب وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں شانت رہنے کا کہہ گیا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھ سے بھاگنا چاہتی تھی، اس کی سزا میں اسے دے چکا ہوں، اور اس کی سزا یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ زندگی گزارے گی، اور یہ عمر قید میں اسے کل ہی دے چکا ہوں۔ وہ ایک دم زہریلے لہجے میں بولا تھا جس پر سبھی ساکت رہ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ علی صاحب آگے آتے ہوئے بولے تھے جب وہ ان کی طرف دیکھ کر کندھے اچکا گیا تھا۔ میں اس سے نکاح کر چکا ہوں، وہ بھی اس کی رضامندی کے ساتھ۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ کیا تم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا؟ یہ جانتے بوجھتے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی؟ وہ اس کو دیکھ کر بولے، کیا پتہ اس کے دل میں کوئی اور ہو، کسی اور سے محبت کرتی ہو، تم نے ایسی عورت کو کیسے اپنا لیا؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولے تھے جب وہ ان کے آگے آتا ہوا بولا، مجھے اپنے معاملات خود طے کرنے کی عادت ہے، اور ویسے بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ وہ مجھ سے صرف اس لیے بھاگی تھی کیونکہ اسے لگا کہ میں اس پر غصہ کروں گا، اور اس سے کافی سال بڑا ہوں اور دادا جان پر اپنا حق سمجھتا ہوں۔ اس کی نظر میں دادا جان نے اس کے فیصلے کو اہمیت نہیں دی اور اس سے پوچھے بنا ہی میری شادی اس سے طے کر دی۔ لیکن اب میں اسے واپس لاؤں گا اور آپ سب لوگ اس کو ڈانٹیں گے نہیں، میں دیکھ لوں گا اس کو، بس اس کی رخصتی کر کے اسے میرے کمرے میں بھجوا دیجیے گا۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا جس پر اس کے قدم باہر کی طرف بڑھے تھے۔ یقیناً وہ اس کو لینے جا رہا تھا اپنی حویلی میں واپس لانے کے لیے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ فوراً سے اس کے قریب آئی تھی۔ کہاں تھے تم؟ ہم کو یہاں لا کر چھوڑ کر کیوں غائب ہو گئے تھے؟ ہم کو واپس جانا ہے حویلی میں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تھوک نگلتے ہوئے بولی تھی، جو ابھی بھی اس سے ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ اس کی عزت پر حملہ ور نہ ہو جائے، کیونکہ کل رات جب اس کے قریب آنے لگا تھا تو خود ہی پیچھے ہٹ گیا تھا، یہ کہہ کر کہ میرا موڈ نہیں ہے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اگر اس کو اس کا جسم چاہیے تھا تو پھر وہ اس سے دور کیسے ہٹ گیا تھا؟ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بس اس کو ڈرا کر اس لیے دھمکا رہا ہے تاکہ وہ اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ اگر وہ اسے نکاح ایسے ہی کر لیتی تو کبھی وہ ایسی نوبت نہ لاتا۔ بابر خان اقرا کو لیے حویلی کے دروازے پر اندر داخل ہوا۔ اقرا اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ چہرہ سفید پڑ رہا تھا جبکہ آنکھیں لرز رہی تھیں۔ خوف لمحہ لمحہ اس پر طاری ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے وسط میں داخل ہوئے، سب حویلی والوں کی نظریں ایک ساتھ اس پر جم گئی تھیں۔ سب حیرت اور غصے سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ صفیہ بیگم تیز قدموں سے آگے بڑھی تھی اقرا کی طرف۔ لمحے بھر کے لیے اقرا نے سوچا کہ شاید اس کی موریں اسے گلے لگا دے گی، اپنے سینے میں بھینچ لے گی، اس کا دکھ بانٹے گی، لیکن اگلے ہی لمحے زوردار آواز گونجی تھی پوری حویلی میں، چٹاخ! اقرا کے چہرے پر جلتا ہوا تھپڑ پڑا تھا۔ وہ کچھ سیکنڈ کے لیے ساکت کھڑی رہ گئی تھی، آنکھیں بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جبکہ گال جل رہا تھا، مگر اس سے زیادہ اس کا دل جل رہا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے زندگی میں پہلی بار اسے تھپڑ مارا تھا۔ مورے! اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ صفیہ بیگم کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ ہوا تھا۔ شرم نہیں آئی تم کو، خاندان کی عزت مٹی میں ملاتے ہوئے؟ تم نے ہم کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا کہیں بھی۔ اقرا نے ڈر کر ایک قدم پیچھے ہٹایا اور بابر کی طرف دیکھا، جیسا وہ کچھ کہے گا اس کی حمایت میں، مگر بابر کے لبوں پر بس ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اسے جتا رہا ہو کہ یہ تمہارے گھر سے بھاگنے کی سزا تھی۔ مگر یہ الگ بات تھی، اس کا دل دکھا تھا اقرا کو تھپڑ پڑنے پر۔ مورے میری بات! اقرا کی آواز گلے میں اٹک گئی تھی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ چپ! صفیہ بیگم نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے کہا، اب ایک لفظ بھی نہ سنو۔ احمد خان بھی غصے میں آگے بڑھے تھے، ان کے ماتھے کی لکیریں ابھری ہوئی تھیں، آنکھوں میں نمی ہلکورے لے رہی تھی۔ تم نے ہمارے خاندان کو رسوا کر دیا اقرا، ایک بار ہم سے کہتی تو صحیح، تم بھاگی کیوں؟ ان کی ایک دہاڑ نے اسے اچھا خاصا سہما کر رکھ دیا تھا۔ اقرا نے کانپتے ہونٹ کھولے۔ پاپا! بکواس بند کرو اپنی! وہ دہاڑے، اب تمہارے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں رہی۔ جو لڑکی اپنی عزت اور خاندان کی لاج نہ رکھ سکے وہ ہمارے لیے مر چکی ہے۔ اقرا کے قدم ڈگمگائے، لیکن صفیہ بیگم نے اس کا بازو سختی سے پکڑا۔ چلو مورے پلیز!
مت کیجیے ایسا، اقرا نے روتے ہوئے کہا، مگر صفیہ نے اس کی ایک نہ سنی، جو اسے تقریباً گھسیٹتی ہوئی حویلی کے اندر لے گئی۔ لمبا سنسان راہداری میں دونوں کے قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ اقرا کا دل دھڑک رہا تھا، سانس بھاری ہو رہی تھی۔ بابر کے کمرے کا دروازہ کھلا اور صفیہ بیگم نے زبردستی اسے اندر دھکیل دیا۔ یہی تمہارا کمرہ ہے اب، اور یہی تمہاری سزا بھی ہے۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اب اس کی عزت کرو گی تو اپنا مقام واپس حاصل کر پاؤ گی۔ وہ دروازہ بند کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ اقرا دروازے کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ رات کے پہر بابر کمرے میں آیا تھا۔ اسے کونے میں دبک کے بیٹھا دیکھ معنی خیز لہجے میں بولا، موسٹ ویلکم بی بی صاحبہ، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہاری وجہ سے سب مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، کوئی ایک بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی، جب بابر اس کے آگے گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے بیٹھا تھا۔ یہ سب میری نہیں، تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم اس حویلی کو چھوڑ کر نہ بھاگتی تو تمہارے ساتھ کبھی یہ سب نہ ہوتا، مگر تمہیں اپنی خوشیاں زیادہ عزیز تھیں۔ اب کہاں گئی تمہاری وہ خوشیاں؟ یہاں ہو تم، اسی قید میں جس سے تم بھاگنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو حقیقت سے آشنا کرواتے ہوئے بولا، جس پر وہ ایک ٹک اسے دیکھنے لگی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اسے اٹھاتے ہوئے بیڈ پر ڈالا تھا، جبکہ وہ حیرت بھری نگاہ سے دیکھنے لگی تھی کہ آخر اس نے جرأت کیسے کی تھی۔ ڈرو مت، تمہارے ساتھ کچھ کرنے نہیں لگا، لیکن میری بیوی کی شان نہیں کہ وہ زمین پر بیٹھے، سمجھے تم؟ یہ کہہ کر وہ صوفے پر لیٹ چکا تھا، آنکھوں پر اپنا بازو رکھے ہوئے، جبکہ وہ ترچھی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ اس کے ساتھ بیڈ پر نہیں سونے والا؟ بلکہ وہ تو پہلے ہی اس بات کے خوف سے کپ کپا رہی تھی کہ آج رات کو اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر اس کو صوفے پر سوتا دیکھ اس کے دل میں کچھ تو چبھن ہوئی تھی۔ کیا وہ مہلت دے رہا تھا؟ کیا وہ اچھا انسان تھا اور وہ اس کو غلط سمجھتی رہی تھی؟ وہ من میں سوچ کے رہ گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن جب وہ لوگ صبح اٹھے تو بابر خان نے ہی اسے نیچے آنے کے لیے کہا تھا، ناشتہ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ حویلی کے اصولوں میں سے ایک اصول تھا کہ سب لوگ ساتھ ناشتہ کرتے تھے۔ تبھی اس نے اس کو ساتھ آنے کو کہا تھا۔ جب وہ نام میں سر ہلا گئی تھی، مجھے نہیں جانا، سب باتیں کریں گے، میں ان کی نظریں نہیں سہ سکتی، وہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے کرب سے بولی تھی، جب وہ اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی اسے نیچے لے آیا تھا۔ سب کے سامنے آتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ گیا اور مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے چھپ چھپاتے آنے لگی تھی۔ وہاں بیٹھنے سے پہلے بابر خان نے اس کے لیے کرسی کھینچی تھی اور پھر اس کے سامنے آ کر دوسری طرف بیٹھ گیا۔ وہ بالکل آمنے سامنے تھے، سب غصے سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ جب بابر خان نے ان سب کو کھانے کا اشارہ کیا، تم کیوں آ گئی نیچے، کمرے میں ہی رہتی؟ اقرا کا باپ اس کو گھور کر بولا تھا، جب وہ گلا کھنکھارتے ہوئے بولا تھا، چچا جان، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میری بیوی میری عزت ہے، میں اپنی عزت پر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ جتنی جلدی آپ سب لوگ یہ جان لیں تو بہتر ہے، کیونکہ میں اپنی بیوی کی بے عزتی نہیں سہ سکتا۔ اور جو اس نے ہماری بے عزتی کروائی ہے اس کا کیا؟ ایک دم بابر خان کی ماں بولی تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ میری بیوی کیسی ہے کیسی نہیں میں سب جانتا ہوں مورے، اور میں نہیں چاہتا کہ بابر خان کی بیوی کے بارے میں کوئی ایک بات بھی منہ سے نکالے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا، میرے خیال میں تبھی آپ لوگ ٹھیک رہیں گے۔ وہ سخت لہجے میں بولا تھا تو سب کی زبانوں کو تالے لگے تھے اور وہ اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی کہ وہ اس کے سائڈ کیوں لے رہا تھا۔ وہ تو زبردستی کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ، پھر سب کے سامنے اس کی حمایت کیوں کر رہا تھا؟ اس کے گلے میں ایک دم آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا تھا۔ شدت سے احساس ہوا تھا اپنے چھوٹے پن کا اور اس کے بڑے پن کا۔ وہ اس کے لیے کیا کیا نہیں کر رہا تھا اور وہ اسی سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کیا پتا وہ اس سے کہتی کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے تو وہ اس کو پڑھنے دیتا۔ وہ اس کے بارے میں اتنا غلط کیوں سوچتی آئی تھی؟ وہ اپنے ہاتھ بھیجتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ جب بابر نے اس کو کھانے کا اشارہ کیا، کھانا کھاؤ تم، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ ایک دم آگے ہوتے ہوئے اس کے پلیٹ میں آملیٹ ڈالتے ہوئے بولا تھا اور اسے کھانے کا اشارہ کیا تھا۔ سب ترچھی نگاہوں سے اس کا انداز دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنی بیوی کی کتنی پرواہ کرتا ہے۔ سبھی اچھی طرح جان گئے تھے کہ اس کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے، واقعی جو اس نے کہا ہے وہ کر گزرے گا۔
تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ اپنی پلیٹ میں فورک ہلانے لگی تھی، ایک دم وہ ٹیبل کے نیچے سے اس کے پیر پر اپنے پیر کی انگلیوں سے لکیریں کھینچنے لگا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر چونکی تھی اور ادھر ادھر دیکھتے اس کی نگاہیں بابر پر گئی تھیں، جو لبوں پر مسکراہٹ لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے زبردستی اس کا پیر جھٹکا تھا، مگر کچھ دیر بعد وہ پھر اپنے پیر سے اسے چھیڑنے لگا تھا۔ ایک دم اس کے پیر پر پیر مار گئی تھی، جس پر وہ سس کر کے رہ گیا تھا اور اپنا پیر پیچھے ہٹایا تھا۔ اگر اب آپ نے دوبارہ ایسا کیا تو میں اس سے بھی بری پیش آؤں گی، وہ دانت کچکچاتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں آگے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ کندھے اچکا گیا تھا، میں سب چیزوں کے لیے تیار ہوں بیگم، وہ بھی جھکتا ہوا دو بدو بولا تھا۔ دونوں ہی سوا شیر تھے۔ کھانے کے بعد جب وہ کمرے میں واپس آئی تو ادھر ادھر ٹہلنے لگی تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ بات کر کے دیکھے گی بابر سے پڑھنے کے بارے میں تو اس کا کیا رسپانس ہوگا، مگر وہ واپس ہی نہیں آیا تھا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی اور خود اس میں باہر جانے کی ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر جا کر لوگوں کی نظروں کا سامنا کرے۔ باقی کی کہانی اگلے ایپیسوڈ میں۔